ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ علماء کرام، معزز حاضرین، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے شکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جس نے مجھے توفیق دی کہ میں اس جلسے میں آؤں جہاں ماشاء اللہ آج 40 طلبہ نے قرآن کے حفظ کو مکمل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے شکر کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں حضرت مولانا حسیب الرحمن صاحب کا، جناب ضیاء الرحمن صاحب کا، جناب شمس الحق صاحب کا، جناب محمود الحسن صاحب کا، اور تمام منتظمین کا جنہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ بارک اللہ فیکم جمیعاً۔ آج کا دن حقیقتاً ان طلبہ کا دن ہے۔ ان کی 4 سال کی 5 سال کی محنت آج رنگ لائی ہے۔ ماشاءاللہ آج یہ حافظ قرآن ہو گئے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک اسی طریقے سے آج کا دن ان کے والدین کا دن بھی ہے۔ ان کی تمام تر قربانیاں آج رنگ لائی ہیں، الحمدللہ۔ اللہ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ ٹھیک اسی طریقے سے آج ان کے اساتذہ کا دن بھی ہے۔ جناب قاری وسیم صاحب کہاں ہیں؟ تشریف لائیے آگے۔ قاری وسیم صاحب، قاری ارشد صاحب، اور مفتی ابو القیس صاحب، آپ تینوں حضرات یہاں تشریف لائیے۔ یہاں آ جائیے سامنے۔ ماشاء اللہ۔ قاری تنویر صاحب بھول گئے۔ اچھا، قاری تنویر صاحب آئیے، تشریف لائیے۔ ٹھیک ہے، ادھر بیٹھ۔ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ 4 اساتذہ ہیں جنہوں نے ان 40 بچوں کو حفظ کرایا ہے۔ آپ ان کی قسمت پر رشک کر سکتے ہیں۔ ہر ایک حرف جب وہ پڑھیں گے قرآن شریف سے، الف لام میم، 30 ثواب ان کو اور ان کو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہے اللہ کا نظام۔ اور ٹھیک اسی طریقے سے والدین کو بھی قابل مبارکباد ہیں آپ تمام حضرات، آپ تو والدین اور تمام حفاظ۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام لوگوں سے قبول فرمائے، آمین۔ آج کی مناسبت قرآن مجید سے ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں صرف چند منٹ آپ کا لوں اور قرآن مجید کے سلسلے میں چند باتیں آپ سے کروں۔ میں جتنی باتیں کروں گا اس میں سے کچھ باتیں آپ کو پتہ ہیں، لیکن دین نصیحت دینے کا نام ہے، دین یاد دلانے کا نام بھی ہے۔ یاد دلانے سے چیزیں تازہ رہتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہاں پر بہت ڈھیر ساری باتیں میرے بارے میں کی گئی ابھی۔ دعا کیجئے کہ میں وہ سب ہو جاؤں جو میرے بارے میں کی گئی، انشاءاللہ۔ ابھی نہیں ہوں، دعا کیجئے کہ ہو جاؤں۔ اب ذرا قرآن شریف کے بارے میں کچھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن شریف کیسی کتاب ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جو جب نازل ہوئی 23 سالوں میں تو اس نے لوگوں کے کھانے کو تبدیل کر دیا، لوگوں کے پہننے کو تبدیل کر دیا، لوگوں کے کام کرنے کے طریقے کو تبدیل کر دیا، لوگوں کی محبتوں کو تبدیل کر دیا، لوگوں کی نفرتوں کو تبدیل کر دیا، زندگی بالکل بدل دی۔
اب سوال میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں اور آپ سے کر رہا ہوں، جب صحابہ کرام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا تو ہم لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ کیوں پیش نہیں آ رہا؟ اسے ہم سب لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ اب واپس آئیے پھر قرآن کریم کی جانب۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ جو اس کے خلاف ہیں اس کو قرآن شریف عاجز کر دیتا ہے، یعنی یہ ایک معجزہ ہے جو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ ایک وہ شخص جو قرآن شریف کے خلاف کھڑا ہے وہ کوئی جواز نہیں لا پاتا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہو پاتا ہے؟ ہم لوگوں کو قرآن شریف کے بارے میں تھوڑی سی باتیں جاننی چاہیے۔ قرآن شریف جب نازل ہوا، یہ ہو رہا تھا، اس وقت عرب میں ایک عام رواج تھا، اور وہ رواج یہ تھا کہ ہر سال خانہ کعبہ کے ارد گرد ایک مشاعرہ ہوا کرتا تھا، اور مشاعرے میں جو جیت جاتا تھا اس شاعر کو باقی تمام شعراء سجدہ کیا کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک شاعر ولید بن مغیرہ بھی تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ مسلمان نہیں ہوئے، وہ ایمان نہیں لائے، اور یہ مکی دور ہے، وہاں پہ ابو سفیان اور ابو جہل یہ سارے لوگ رات میں جا کر کے اللہ کے رسول کے گھر کے پاس کھڑے ہو کر کے کان لگا کر کے سنتے تھے باری باری کر کے، اور پھر وہاں سے عاجز ہو کر کے واپس آتے تھے۔ یعنی ان کو سمجھ ہی میں نہیں آتا تھا کہ یہ کلام کیسا کلام ہے۔ اچھا بھائی، جو مائک آپریٹ کر رہے ہیں یہ آواز بہت زیادہ تیز ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے، تھوڑا کم کر دیجئے۔ تو لوگ یہ تینوں حضرات جاتے تھے اور جا کر کے پریشان ہو کر کے واپس آتے تھے، اور ایک دوسرے سے یہ کہتے تھے کہ بھائی، ایک آدمی جو امی ہے، ایک آدمی جس نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، وہ یہ کلام کہہ رہا ہے، ان کی نگاہ میں تو یہ اللہ کی طرف سے بات نہیں آ رہی، ایک شخص یہ لکھ رہا ہے۔ تو ولید بن مغیرہ، جن کو تمام شعراء نے سجدہ کیا تھا، انہوں نے اس کا جواب دیا کہ اس کے بعد اب کیا کہیں، اس کے بعد اب کیا کہیں، سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ تو اس زمانے میں جو شعراء تھے وہ بھی عاجز ہو گئے، اور وہ بھی قرآن شریف کی طرح کی کوئی چیز پیش نہیں کر سکے، یہاں تک کہ قرآن شریف نے چیلنج دیا، یعنی کہ اللہ نے چیلنج دیا کہ بھئی ایسا کرو کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہے ہیں، یا یہ قرآن کے اندر غلطی ہے یا اس میں خرابی ہے، تو ایک ایسی کتاب لے آؤ۔ اب انتظار شروع ہوا، کوئی جواب دے دے، کوئی جواب دے دے، کوئی جواب نہیں آیا۔ تو پھر چیلنج آیا، اچھا بھئی ایسا کر لو کہ پوری کتاب ایسے نہیں لکھ سکتے تو اس جیسی کچھ لکھ لو، 10 سورت ہی لے آؤ۔ پھر انتظار شروع ہوا، پھر نہیں آیا۔ پھر آخر میں یہ ہوا کہ بھائی ایسا کر لو کہ کچھ نہیں کر سکتے تو اس جیسی ایک سورت ہی لے آؤ۔ اور وہ دن ہے، اور آج 1450 سال ہونے کو آئے ہیں، الحمدللہ رب العالمین ایسا نہیں ہوا، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ آج ابھی جارج ٹاؤن یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر عربی ڈپارٹمنٹ والوں نے ایک قرآن شریف کی طرح کی کچھ چیز 2 صفحے پر لکھ کر کے ڈالی ہے، اور یہ کوشش لگاتار ہو رہی ہے اور لگاتار ناکامیاب ہو رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کو، ایک وقت ایسا آیا کہ ابو لہب کے ہاتھ میں پورا اسلام اور قرآن دے دیا، کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اور ابو لہب کو صرف یہ کرنا تھا، اس کو کہنا تھا آمنت باللہ، بات ختم ہو جانی تھی۔ وہاں بھی اسلام بھی ختم ہو جاتا، رسالت بھی ختم ہو جاتی، کتاب بھی ختم ہو جاتی نا۔ اور پوری زندگی ابو لہب زندہ رہے اور مسلمان نہیں ہوئے۔ ان کو کہنا کیا تھا آمنت باللہ، صرف اتنا کہہ دیتے، پوری رسالت ختم ہو گئی تھی، قرآن ختم، اسلام ختم، لیکن وہ مر گئے اور وہ اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ سب قرآن کا اعجاز ہے۔
یہ وہ باتیں ہیں جو آپ جانتے ہیں۔ اب میں آپ کو چند باتیں قرآن کے بارے میں اور بتاتا ہوں جو شاید آپ میں سے کچھ لوگ نہیں جانتے ہوں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو پہلے جو چیزیں ہو چکی ہیں اس کو بھی بتاتی ہے، کنفرم کرتی ہے کہ ہاں ایسا ہوا تھا، چاہے ہمیں پتہ ہو یا نہیں پتہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ اپنے شام کے سفر میں کچھ یہودیوں سے اور کچھ پادریوں سے ملے اور ان سے انہوں نے چند چیزیں سیکھی، کچھ یہاں سے سیکھا، کچھ وہاں سے سیکھا، کچھ یہودیوں سے ملے ان کی بات سیکھی، کچھ نصارہ سے ملے ان کی بات سیکھی، اور سب کو ملا کر کے کچھ لکھ دیا اور یہی قرآن ہے۔ اچھا، اب مزیدار بات یہ ہے کہ قرآن شریف میں یہ آیا ہے کہ فرعون کے جو چیف انجینئر ہیں ان کا نام حامان ہے۔ حامان نے ان کی جو قصر ہے وہ بنایا، اور بائبل میں اور تورات میں حامان ہے ہی نہیں۔ تو ابھی یہودیوں نے الزام لگایا اور نصارہ نے الزام لگایا کہ دیکھو ہم نہ کہتے تھے کہ محمد نے یہ سب چیزیں ہم لوگوں سے سنی اور لکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب واقعی یہ بات ہے کہ بھائی قرآن میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور تورات میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور بائبل میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان لوگوں کا ذکر ہے، تو حامان کا ذکر تو نہیں ہے۔ حامان کا ذکر انجیل میں بادشاہ تھا، نام غالباً اس کا نام زکرائیس ہے، اس کے ساتھ ایک حامان کا نام ملتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا دیکھو ہم کہتے تھے نا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہاں زکرائیس کے ساتھ جو نام جو ہے وہ حامان کا ہے، لیکن موسیٰ یہ فرعون کے ساتھ نہیں ہے۔ ابھی اس صدی میں جب ہائیروگلافکس پڑھا جا سکا تب یہ بات واضح ہو گئی، تب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی فرعون کے ساتھ جو چیف انجینئر کام کر رہا تھا ان کے پیلس میں، ان کے قصر میں، اس کا نام حامان ہی تھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ نہ اس وقت کے یہودی اور نصارہ کو پتہ تھا بلکہ آج تک پتہ نہیں تھا، اس صدی میں جا کر کے پتہ چلا ہے۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک اور نام ہے جو ابھی 25 سال کے اندر پتہ چلا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر کے بادشاہ فرعون کہے جاتے تھے، فرعون اول، ثانی، ثالث، رابع، فرعون کہے جاتے تھے سب کے سب۔ تو انجیل کے اندر یوسف علیہ السلام جوزف کے ساتھ جو واقعہ نقل ہے اس میں فرعون ہے، انجیل میں فرعون ہے، اور سورہ یوسف کے اندر فرعون کہیں بھی نہیں ہے، وہاں ملک ہے، بادشاہ ہے، ایک بادشاہ تھے۔ اس صدی میں ابھی 25 سال پہلے جب اس وقت کی ہائیروگلافکس جب پڑھی گئی، جو سائنٹسٹ پڑھ سکے اس کو، تو پتہ چلا کہ واقعی اس وقت فرعون نہیں تھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ہائیوکسس۔ وہ فلسطینی بادشاہ تھے جو اس وقت وہاں راج کر رہے تھے۔ یہ آج تک یہ 25 سال پہلے تک کسی کو نہیں پتا تھا، اور قرآن نے اس وقت بتا دیا الحمدللہ، صرف اب پتہ چلی ہے۔ تو اس سے ہم لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی، یہ کلام اللہ سبحانہ وتعالی کا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اس سے ہم لوگوں کو ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اس طرح کی چیزیں قیامت تک قرآن سے ثابت ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اب اسی طریقے کے کچھ اور چیزیں بھی ہیں قرآن کے اندر۔ قرآن کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو اس صدی سے پہلے کسی کو پتہ نہیں تھی۔ مثلا سورۃ الطارق میں آیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والسماء ذات الرجع۔ اب اس کا مفسرین نے بہت ترجمہ کیا، بارش والا آسمان اور ایسا اور ویسا، بہت ڈھیر ساری چیزیں ہوئیں اس صدی میں۔ اچھا بھائی، اچھا پریشانی کوئی بات نہیں، ہم سب لوگ مسلمان بیٹھے ہیں، سب لوگ درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد انشاءاللہ۔ ٹھیک، غصہ نہیں کرتے انشاءاللہ، آرام سے ٹھیک۔ تو یہ جو آیت ہے
اس کو جب تک کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی نہیں آ گئی 1916 میں، یہ پتہ نہیں تھا کہ پوری کی پوری کائنات پھیل رہی ہے، اور جب کائنات پھیلتی ہے، اسپیس جب پھیلتا ہے تو اس کے اندر ایک باؤنس ہوتا ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، یہ ہے وہ بات جو 1916 سے پہلے پتہ نہیں تھی۔ ٹھیک اسی طریقے سے اس کی اگلی آیت ہے وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ۔ اب یہ صدع جو ہے، یہ جب تک کہ سیٹلائٹ میں کیمرہ نہیں لگ گیا، غالباً 1960 وغیرہ میں، تب تک یہ پتہ نہیں چلا کہ میلوں میل زمین جو ہے وہ دراڑ اس کے اندر ہے۔ جب زمین بھی پھیل رہی ہے، جب زمین پھیلتی ہے تو اس میں دراڑ آ جاتی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو قرآن ہم کو بتا گئی 1450 سال پہلے، جو اب ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، اور اسی طریقے کی چیزیں قیامت تک ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ آپ سب لوگوں کو بچوں کی تفصیل کے بارے میں پتہ ہے کہ قرآن نے کس تفصیل سے بتایا ہے کہ بچے کیسے والدہ کے پیٹ کے اندر رہتے ہیں، اور کیسے ایک ایک اسٹیپ کیسے ہوتا ہے۔ بالکل آج کی سائنٹیفک باتیں لکھی ہوئی ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک اور آخری مثال اس سلسلے میں سورہ یاسین میں ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آیا، ہر چیز تو اڑ رہی ہے، چاند ستارے ہر چیز جو ہے وہ ہوا میں ہے نا بھائی، ہوا میں تیرتی نہیں چیزیں، اڑتی ہیں چیزیں۔ ہوا میں چیز اڑتی ہے نا، یہ تیرتی ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے تیر رہی ہے۔ یہ اصلاً بالکل فزیا کے جو اصول ہیں، آج فزکس بھی ایگزیکٹلی یہی کہتی کہ ہر چیز تیر رہی ہے، جو لفظ ہے وہ بھی یہی ہے، تیر رہی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ ہے قرآن کا معجزہ۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اگلا یلغار جو ہونے والا ہے وہ قرآن شریف پر ہے، جو ہو رہا ہے۔ آپ کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ آپ کا دل جو ہے وہ اسلام پر، اللہ پر، قرآن پر ٹھکا رہے، بالکل ہلے نہیں اپنی جگہ سے۔ ایمان کو نہیں ہلنا چاہیے، ایک دفعہ جب مومن ہو گئے انشاءاللہ۔ قرآن شریف ایسی بہت سی چیزیں ہم لوگوں کو بتاتا ہے جس سے ہماری زندگی آسان ہوتی ہے۔ تمام تر احکام قرآن شریف میں موجود ہیں جس کی اگر ہم اتباع کریں۔ مثلا قرآن شریف کے اندر آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں۔ اب اگر ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی نا، تو ہمیں جھوٹ بولنا چھوڑ دینا چاہیے۔ تو قرآن کے اندر ہمیں پوری زندگی کا فلسفہ ملتا ہے، قرآن کے اندر ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ ملتا ہے، قرآن کے اندر ہمیں ہدایات ملتی ہیں۔ قرآن، کچھ لوگ ہم میں سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ قرآن سائنس کی کتاب ہے، بالکل بھی نہیں۔ قرآن سائنس یعنی علوم کی کتاب نہیں ہے، قرآن سائن کی کتاب ہے، SIGN۔ سائن کا مطلب اشارہ، آیات کی کتاب ہے۔ ہر ایک آیت قرآن میں جتنی بھی آیت ہیں، ہر ایک آیت میں سے اگر کوئی بھی بات سمجھ میں آ گئی، کسی بھی کی بھی بات سمجھ میں آ گئی، تو آپ کا دل انشاءاللہ پھر وہاں سے ہلے گا نہیں۔ تو یہ کوشش کیجئے، اور یہ خاص کر کے میں حفاظ سے کہہ رہا ہوں، دیکھیے، اور یہ میری آخری بات ہے انشاءاللہ آج، میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں، بوڑھوں سے بھی، نوجوانوں سے بھی، بچوں سے بھی، ہم سب لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم سب لوگ اللہ کی کتاب سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم سب لوگوں کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس دعوے کے باوجود ہم لوگ عربی کے 4 چیزوں کو سیکھنے کو تیار نہیں ہیں، اور عربی سیکھنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ ہاں، ہم لوگ سکھاتے غلط طریقے سے، یہ بات صحیح ہے، ہم لوگ اتنا رٹاتے ہیں نحو اور صرف کو کہ لغت غائب ہو جاتی ہے۔ رٹانا چاہیے لیکن تھوڑی لغت کے بعد، یعنی ابھی میں نے اردو میں بات کی، میں مثال دے رہا ہوں، میں نے اردو میں اتنی بات کی، اس میں میرا 25 جملہ اردو میں غلط ہوگا، اردو کے نحو اور صرف کے اعتبار سے،
یقیناً غلط ہوگا اگر ویڈیو ریکارڈنگ کو اگر آپ دوبارہ جا کر کے دیکھیں گے، لیکن بات مکمل سب کی سمجھ میں آ رہی ہے نا، غلط جملوں کے باوجود سمجھ میں آ رہی ہے نا۔ ٹھیک اسی طریقے سے عربی ہے، عربی خاص کر کے مدارس میں، اور میں تمام مدرسین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب بولنے میں عربی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر نئی زبان بولنے میں غلطی کی جائے گی اور ہوگی ہی، اس لیے اس غلطی کو بائی پاس کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، اور آہستہ 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 زبان، یعنی کبھی ایسا ہوا ہے کہ بچہ جب بڑا ہو رہا ہو اور اپنی توتلی زبان میں جب وہ بات کرنا شروع کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں بات مت کرو، تم اگر جملہ اگر صحیح نہیں بولا تو جملہ نہیں بول سکتے ہو، کبھی کہتے ہیں ایسا، بلکہ اور خوش ہوتے ہیں، ہم بھی توتلی زبان میں بات کرنے لگتے ہیں، اولے 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 کیا بولا بیٹا، ٹھیک ہے نا۔ تو عربی کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرنا چاہیے، میں خاص کر کے مدرسین سے کہہ رہا ہوں، عربی کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرنا چاہیے، عربی کو سخت بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاء اللہ جامعہ رحمانی میں دارالحکمت کے اندر پہلے سال میں 8 سال کے بچے جو داخل ہوتے ہیں یا اس کے آس پاس جو داخل ہوتے ہیں، 6 مہینے میں اپنے کام کی بات عربی میں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے ماحول بنا رکھا ہے ویسا، وہاں پہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، غلطی کرو جتنی عربی بولو، جتنی غلطی کرنا کرو، جتنی غلطی کرنا کرو، لیکن عربی بولو۔ جب وہ عربی بولنے لگے گا تو قرآن بھی سمجھنے لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کلام ہے، قرآن روایت نہیں ہے، قرآن ناول نہیں ہے، قرآن کلام ہے، کلام کو کلام کی طرح سے سمجھا جائے گا۔ قرآن میں جو سب سے اہم چیز ہے، یعنی ایک تو مواد ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، لیکن قرآن کا اعجاز کیا ہے؟ وہ اللہ کا کلام ہے، وہ آہنگ ہے جس طرح سے وہ بات کہی گئی ہے۔ یعنی قرآن کے ترجمے کو آپ اردو میں پڑھ لیجئے، کبھی کوئی عالم، کبھی کوئی صحیح الدماغ آدمی یہ نہیں کہے گا کہ اردو کا ترجمہ جو ہے وہ قرآن ہے، وہ کہے گا یہ قرآن کے معنی ہیں، قرآن کے معنی ہیں۔ قرآن تو صرف عربی میں ہے، اور عربی میں بھی کون سی؟ جس طریقے سے وہ نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثلا میں آپ کو ایک موٹی سی مثال ابھی دیتا ہوں، موٹی سی، بہت صرف ہلکی سمجھنے کے لیے۔ اب کسی کو بلاتے ہیں اے سنو، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اے سنو نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایہا، دو اے سنو، اے سنو، یہ مخاطب کرنے کا انداز ہے۔ لیکن جب ہم لوگ ترجمہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ اے نیک لوگو سنو، ساری بات ختم ہو گئی وہیں پہ، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ ترجمہ صحیح ہے، کیونکہ ترجمہ ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کو اگر ہم لوگ بچپن سے عربی سیکھیں، بڑے ہو کے عربی سیکھیں، بوڑھے ہو کے عربی سیکھیں، جتنی بھی سیکھیں، ایک آیت کے لحاظ سے سیکھ لیں تو بھی انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا قرآن پڑھنے میں۔ اگر 1-2 آیت بھی صحیح عربی میں سمجھ میں آنے لگی تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ تمام حضرات کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ عربی سیکھیے، اور تمام حفاظ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں رک مت جائیے گا انشاءاللہ، یہاں اس کے بعد جو ہے رکنا نہیں ہے، عالم بھی بننا ہے انشاءاللہ، بننا ہے نا۔ کوئی یہاں پر رک تو نہیں رہا 40 میں سے، سب کو عالم بننا ہے انشاءاللہ، ٹھیک۔ یہاں پر انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب لوگوں کو معاف کیجیے، آخری بات اور کہہ دیتا ہوں، ایک بات، قرآن کا مہینہ آنے والا ہے، قرآن کا مہینہ آنے والا ہے، ہم سب لوگ قرآن پڑھیں گے، پورا قرآن انشاءاللہ ہم سب لوگ پڑھیں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں اس بات کی آپ لوگوں کو کہ ہر روز صرف ایک آیت کا ترجمہ ضرور پڑھ لیجئے، 30 دن میں 30 آیت کا ترجمہ فقط۔ اس سال اپنے لیے جو ہدف قائم کیجئے، پورا قرآن تو آپ پڑھیے ہی انشاءاللہ، جیسے آپ پڑھتے ہیں پورے 30 پارہ، وہ تو پڑھیے ہی انشاءاللہ، یا سنیے ہی انشاءاللہ، لیکن 30 آیات کا ترجمہ ضرور پڑھ لیجئے انشاءاللہ۔ یہ میری آخری بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک تعالی ہم لوگوں کے قول فعل کے فرق کے درمیان جو فرق ہے اس کو مٹا دے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔